نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا پرابلم آ رہی لائق عزت و احترام حاضرین و سامعین و ناظرین، سورہ احزاب آیت نمبر 21 استباعت ہوئے گی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ لمن، اس شخص کے لیے، کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ دے ابتدائی حصے وچ ارشاد فرمایا کہ تواڈے واسطے اللہ دے رسول دی مبارک زندگی دے وچ بہترین، انہاں دی ذات وچ بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ کینوں کہندے نے؟ اسوہ کینوں کہندے نے؟ نمونہ اور اسوہ کہندے نے کسے دی اتباع کردیاں ہویا، کسے دی پیروی کردیاں ہویا، جیڑا طریقہ اور رستہ اپنایا جاندہ ہے۔ بندہ کسے دی بھی پیروی کردا ہے، کسے نو اپنا آئیڈیل بنا لیندا ہے اور پھر ایک طریقہ اختیار کردا ہے، ان دے مطابق اس طریقے نو اسوہ کہندے ہیں۔ لیکن نال ارشاد فرمائی تھا کہ اللہ دے پیارے رسول دی زندگی دے وچ بہترین نمونہ ہے، انہاں دی ذات وچ تواڈے واسطے بڑا بہترین نمونہ ہے۔ آگے فرمایا اس شخص کے لیے، اس بندے واسطے جنہوں پورا یقین ہے کہ میں کل اللہ دی بارگاہ کھڑیا ہونا ہے جا کے، والیوم الآخرہ، تے آخرت دے دن دی بھی انہوں امید ہے، یقین ہے کہ قیامت قائم ہوئے گی اور پوری زندگی دا حساب دینا پینا ہے۔ نال فرمایا وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا۔ بھئی جنہوں اینا ڈر ہوئے گا، جنہوں پورا پکا پتہ ہے، پکا پتہ کہ میں کل نوں اللہ دی بارگاہ جا کے کھڑیا ہو جانا ہے، تے میرے ایک ایک سا دا حساب ہونا ہے، ایک ایک عمل دی پچھ پرتیت ہونی ہے، پھر او بندہ کدی بھی غفلت وچ سا نہیں گزارے گا، زندگی کدی بھی برباد نہیں کرے گا، او ہر وقت اس ذات نو یاد کرے گا جنہیں پیدا فرمایا ہے تے کل نو جن دی بارگاہ وچ جا کے کھڑے ہونا ہے۔ چلو
اسی کس نہج تے جا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، ساڈا عقیدہ کی ہے اور طرز عمل کی ہے، ان دے اوپر بات کرنے ہیں۔ لیکن اس آیا مبارکہ دے وچ مفسرین دی کچھ ایک دو باتاں سماعت فرما لو۔ یہ آیا مبارکہ اس موقع تے نازل ہوئی جدوں خندق کھودی جا رہی سی، اور مکے دے مشرک پوری تیاری نال چڑھائی کیتی بیٹھے سن۔ اندروں مدینہ منورہ دے وچوں یہودی معاہدہ کرن دے باوجود غداریاں کر رہے سن، اور مشرکین مکہ نو انہاں نے کہہ دیتا کہ تسی ادھروں باہروں حملہ کرو، اندروں اسی سپورٹ کرانگے، انہاں مسلماناں نو پی کے رکھ دئیے تے اے ہمیشہ واسطے ختم ہو جان۔ حالانکہ معاہدہ سی مسلماناں دے نال انہاں دا یہودیاں دا کہ باہر کسی بھی حملہ وردی سپورٹ نہیں کرنی، لیکن اس معاہدے دی انہاں نے خلاف ورزی کی تھی۔ اور جڑے کوئی بڑے کھنگ یہودی سن، سنادید بڑے بڑے تھم، انہوں نے یہی فیصلہ کیتا کہ معاہدے ہوندے واندے رہندے نے، ایک باری موقع بنیا ہے، یہ موقع ہتھوں نہیں جانا چاہیے دا۔ بڑیاں بڑیاں اس موقع دیاں باتاں نے پھر کسی موقع تے بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہون دسنا چاہنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے اس موقع تے میٹنگ کال کی تھی، میرے صحابہ ہون کی ہونا چاہیے ہے، مشورہ کیتا، صحابہ اکرام نے مشورے دیتے، ایک حضرت سلمان فارسی بھی مشورہ دیتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڑھے علاقے دے وچ جدوں اس طرح دا کوئی ماحول بن جاندا ہے نا تے فوری طور تے شہر دے ارد گرد خندق کھود دیتی جاندی ہے تاکہ حملہ آور لشکر سدھا چڑھائی کردا ہویا شہر دے اندر داخل نہ ہوئے، انہاں نو خندق ٹپ کے آنی پوے، کوئی وچ ڈگ پین گے، کوئی پیچھے ہی رہن گے، تے گھوڑا بھی نہیں ٹپ سکے گا، اسی بے شک تھوڑی تعداد وچ بھی ہوئے تے اسی اگوں دفاع کر لا گے، بے خندق میں جو چھال مار کے چڑھ کے ہی آنا نے نا تے چڑھن نہ دیاں گے۔ سرکار نے فرمایا، رائے صحابہ نے کیا حضور بڑی پسند آئی، فرمایا شروع کر دو، جلدی کرو۔ خندق کھودی جا رہی ہے، کچھ لوگاں نے ادھروں یہودی، اسلام تے کتنا مشکل وقت سی، ادھروں یہودی سازشاں کر رہے ہیں باہر مشرکین مکہ نال مل کے، اور ادھروں منافقاں دی ٹینشن۔ این موقع تے وچوں کوئی منافق نکل گیا، اس وقت آیا مبارکہ نازل ہوئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جدوں میرا محبوب خود خندق کھود رہا ہے تو پھر تسی چھڑ کے کیوں جاندے ہو؟ میرا محبوب خود اپنے حصے دی خندق اپنے دستے اطہر نال مٹی بھی چوکڑ رہے ہیں، تے پھر ایتھوں میدان چھڑ کے کسے دا جانا بندا نہیں ہے گا۔ بس دوستو یہ سمجھ لو آج بھی وہ خندق والا میدان لگا کھڑا ہے، یہ قیامت تک کے میدان لگا ہے، اور یہ سلسلے چل دے رہنے نے۔ جن نے میدان چھڑیا تے نس گیا او ویکھ لوے او کنہ دا طریقہ ہے، تے جنہ میدان مال لیا بھئی اللہ نے فرما دیتا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ان کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، تے پھر زندگی دا میدان چھڑ کے نسنا چاہیے دا نہیں۔ صحابہ اکرام ڈٹ گئے، عاشقان رسول ڈٹ گئے، اور کھانا آندہ رہا، کئی گھراں دے وچوں کھانا آوے تے سرکار بلان تے سارے صحابہ جنہ جنہ دے گھراں چوں بچے کھانا لے کے آن، صحابہ دے خندق کھود رہے نے، تکاریاں پکڑیاں ہوئیاں نے، اور جناب اس موقع دے اوپر کدالاں دے نال کھدائی ہو رہی ہے، کنیاں نال بیلچیاں نال کھدائی ہو رہی ہے، تے اپنی اپنی تقسیم کر کے سرکار نے فرمایا ایتھو لا کے ایتھو تک، ہاں بھی 5 بندے آ جاؤ، اینا حصہ، 10 بندے آ جاؤ، اینا حصہ، تے جتھے سرکار نے خود اپنا حصہ مقرر فرمایا، کریم آقا خود خندق دے وچ اتر کے دستے اطہر دے نال مٹی وچوں کڈ کے باہر سٹ رہے سن۔ فرمایا میرے محبوب خندق وچ نے، تسی میدان چھڑ کے نس گئے ہو، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اور عاشقاں نے پھر میدان چھڑیا نہیں ہے گا، تے پھر عاشقاں کی داستانہ بھی رقم ہو گئیاں قیامت تک۔ ایک صحابی انہوں نے کرو، یعنی وہ کہندے نے کہ اسی کھانا جس وقت پچھو کھانا لیٹ ہو گیا، پہنچے کوئی نہ، کھانا تھوڑا، سردی پوے زوران دی، ایک کم تیزی نال کے ایک ٹائم میں حملہ آور لشکر دے پہنچن تو پہلے خندق دی کھدائی کرنی ہے،
تے صحابہ کی کرن یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے جدوں اڑل پہن نا قابل یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے تے سرکار کھجوراں تقسیم کر دین کھانا تقسیم کر دین اے لے جو کھاؤ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ نریاں گڑکاں گٹھلیاں ایک گٹلی پکڑا دیتی اے لے پھڑ تو ہیگی گٹلی ہون لے منہ چ رکھ لے انہاں بسم اللہ کر کے صحابی نے گڑک منہ چ رکھ لی تے جا کے کام کرنا شروع کر دیا اگوں مینوں نہیں پتا کہ اس گڑک نے کنا کو مزہ دیتا ہوئے گا وہ تے او جانن نا جنہاں نوں محبوب دے اپنے ہاتھ مبارک دے وچوں گٹھلی ملی سی اے تے لطف دا انہاں نوں پتا ہے نا جی ایک صحابی کہندے نے میں آیا عرض کیتی یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے تے میں پیٹ تو کپڑا چک کے دکھایا نا تے میں پتھر بنیا سی تے آگے ایک ہور صحابی آئے تے انہوں نے آگے نا صرف این کپڑا ہی چک کے اگے کیتا یا رسول اللہ دس آگے ایک پتھر بنیا ہے تے سرکار نے پھر جڑا جواب ارشاد فرمایا احادیث دے وچ رقم ہو گیا سرکار نے اپنے شکم اطہر تا جو قمیض چکی تے صحابی نے اپنی اکھاں نال ویکھ لیا 2 پتھر بنے ہوئے سن سرکار چپ کر کے جا کے پھر کدال پھڑی تے کام کرنا شروع کرتا اس موقع تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جدو ویکھیا ہے منظر سرکار دے شکم اطہر تے 2 پتھر نے اور صحابہ کرام بھوک نال کم کیتی جا رہے ہیں تے کہندے نے میری آنکھاں وچوں آنسو آ گئے فوراً خیال گیا بھی کہ چھوٹا جہا بکرا گھر بجا ہے تے کیوں نہ ہوئے اج سرکار دی دعوت ہی کر چھڑی ہے ہن موقع بنیا ہے یا رسول اللہ میں تھوڑی دیر گھر جانا اجازت ہے فرمایا جا ہویا حضرت جابر گھر آئے آگے بیگم نو کیا کہ اے بکرا ہے تے آٹا کر کے نہ گئے انہوں نے کہا میں تھوڑا جائے گا اور کنہ گئے پھر بھی 2-4 کلو 5 کلو ہوئے گا آٹا انہوں نے بخایا لیا کہ انہوں نے کہا کوئی گل نہیں میں سرکار دی دعوت کرنی ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ پھر تو بڑی سونی گل ہے لو میں آٹا پینی ہے جلدی دے نال تیار کرنی ہے تے تسی بکرا بنا دیو عرب بڑے مشہور نے بکرا تے اونٹ بناؤنے تے جنی دیر چسی لوگ کار عام پنجابی لوگ بکرا بنانے انہی دیر اونٹ بنا کے ویلے ہو تے جنی دیر چسی ککڑ کرنے نا انہی دیر جو بکرا بنا لیں گے اینی مہارت کتاباں دے اندر لکھی ہوئی عرباں نو ذبح کر کے گوشت تیار کرن دی حضرت جابر نے چٹ کیتا بکرا تیار کر دیتا مائی صاحبہ نے جلدی جلدی آٹا پین دیتا اور دل وچ ایک خواہش کہ آج حضور دی جلوہ گری ہوئے گی آج ساڑھے کار سرکار دی آمد ہونی ہے ایسے خوشی دے ویچی صفائیاں بھی کر دیتیاں اور جناب آٹا بھی پی دیتا تے حضرت جابر کہنے نے تیاری ہو گئی ہے تے ادھر چھٹی بھی ہونا لیے صحابہ نو ہن آرام واسطے کرانو جان گے تھوڑی دیر واسطے آرام کر کے انہوں نے پھر ہونا ہے تے میں جا کے جلدی نال سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دینا میں حضور شام دا کھانا ہے میرے مائی صاحبہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے پر جابر ذرا ایک گل دا خیال کر لینا اے آٹا وین دیو پہ تے اے گوشت سالن میں تاڑے آندیاں نو سالن رکھ دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ پک جائے گا پر ایک گل دا خیال کرنا سرکار نو علیحدگی بھی چرز کر دینا کہ 10 12 15 کو بندے اپنے نال لے آنا ویکھو نا کھانا ہی نہ کوئی تے بہتے بندے آئے تے کتے او نہ ہوئے محلے وچ مینوں شرمندگی نہ ہوئے ندامت نہ ہوئے جابر اس گل دا خیال کریو نہ کیا ٹھیک ہے میں عرض کر دیاں گا سرکار حضرت جابر کے شام دا وقت قریب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ آج میرے گھر دعوت حضور قبول فرما لو یا رسول اللہ میں ایک اور عرض کرنی سی فرمایا ہاں ہور کی ہے اے حضور کھانا تھوڑا ہے تے بندے 10 اپنی مرضی دے نال لے ہو بس انہیں کوئی تے سرکار نے حضرت جابر کہندے نے حضور نے میرا ہاتھ پھاڑ کے میریاں انگلیاں اپنی مبارک انگلیاں پا لیاں انج پھاڑ کے نہ تے فرمایا جابر کی آکھیا یا رسول اللہ کھانا تھوڑا ہے تے 10 12 بندے نال لے آؤ سرکار نے فرمایا اچھا کپڑا پکڑ کے تے فرمایا سارے آ جاؤ گے اس سرکار نے جب ایک کپڑا پھیرا سارے صحابہ ادھر تیاری کر دے میں سارے اکٹھے ہو گیا بھی آواز آئی خیر ہوئے یا رسول اللہ حکم فرمایا سارے ہی میرے نال آ جاؤ جابر دے کر دعوت سیرت نگار لکھ دیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خندق تو لے کے او ایریا او علاقہ او خطوط اوتھے کچھ لکھی ہوئے سان او ویکھنا بھی نصیب ہویا کہ جتھوں کافلہ چل کے حضرت جابر دے کر گیا اچھا او حضرت جابر فرماندے نے کہ میں میری حالت ہے جنہوں اسی پنجابی چاہنا بھی پیر پٹا آگا نو تے جاوے پیشا نو کہندے نے جنی پریشانی اس دن میں نو آئی نا پسینے چھٹ گیا سرکار نے میں نو پکڑیا حضور لئی جانتے میں ماڑا جا پیچھو پاؤں کے بے کیا تے سارا کافلہ ہی تو گیا چال بھی جاور آئی تیرے کار دعوت ہے بڑی پریشانی ذہن تے بوجھ ٹینشن کہ میں تے 10 12 بندی آکھے سا
تے چلو کوئی نہیں، ہوں حضور اگے انکار بھی نہیں ہو سکتا، کہہ بھی میں چھڑے سن، کہندے نے ٹرے آئے تے جس وقت گھر آئے نا تے میں دروازہ کھولیا، ویڑے بڑے بڑے سرکار نے فرمایا بہ جاؤ، صحابہ بہ گیا، تے مائی صاحبہ نے جدو ویکھیا انہاں کہا کہ گل کہ جابر نو بلاؤ ذرا، حضرت جابر نو بلا کے پوچھا کہ یہ کی کر دیتا ہے، میں تینوں 10-12 بندے کہہ کے کلے سن، حضرت جابر کہندے نے میں سرکار نو عرض کیتی سی 10-12 بندیاں دی، پھر سرکار نے چادر مبارک بھیری، سرکار آپ ہی سارے ہم لے آئے نے، انہوں نے کہا پکی گل ہے، پکی گل ہے، مائی صاحبہ دا عقیدہ ویکھیا جے مائی صاحبہ کہندے نے جے سرکار لے آئے نے نا تے پھر تو جابر بے فکر ہو جا، سنبھال بھی لین گیا ان تو نہ پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بس بے فکر ہو جا۔ لو جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے بلایا، فرمایا جابر ادھر آوے، صحابہ نو بٹھا دے، کھانا کتھے ہی لیا، آنڈی پکی ہے، مائی صاحبہ روٹیاں پکا رہی نے، نال کو بیبیاں ہور لگ پئیاں، سرکار نے فرمایا جابر ہانڈی رکھ دے، تو نہ چھڑی ہے، اتے کپڑا پا دے، تو نہیں ویکھنا ہے، بندے بلا بلا کے 10 دیاں ٹولیاں بٹھائی جا، برتن میرے اگے لے آ کے رکھ دے تے ادھروں روٹیاں بھی لئی آ۔ لو جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرما دے نے، پھر سرکار نے اپنے دستے عطر دے نال کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیتا، 10 بندے آئے کھا کے ٹور گیا، پھر 10 آئے کھا کے ٹور گیا، پھر 10 کھا کے چلے گیا، پھر 10 کھا کے جاندے رہے، 1000 تو اتے بندہ کھانا کھا گیا، روٹیاں بھی آ رہی نے، کھانا بھی چل رہا ہے، اور جناب چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہویا، کھا پی کے سارے تے صحابہ اٹھ کے کرانو جا رہے ہیں، سارے چلے گئے، بعد سرکار نے فرمایا ہون تم ہی بہ جا تے میں بھی کھا لینا وا، کھانا کھلا کے فرمایا جابر اے ہانڈی ہوں تے پیچھے یہ روٹیاں بھی ہگیاں نہیں تے جا ساڑی بچی نو کہہ دے ملے والیاں نو بھی وانڈ لوے۔ مزہ کسے ملے والی دے دل چے خیال نہ آ جاوے کہ پتہ نہیں کھانا تھوڑ گیا ہے، یہ تو انہوں نے پوچھو نا کہ جنہ دے گھر مہمان آ جان، ہاں جی تے پھر انہوں نے کھانے دی کنی کو فکر ہوندی، جنی دیر مہمان پورے تسلی نال کھا نہ لین انہی دیر تک گھر والے نوں کھانا نہیں لگدا۔ فرمایا جا کے تے ساڈی بچی نوں کو تم ہی کھا لے تے ملے والیاں نوں بھی دے آ۔ لو جی مائی صاحبہ نے کھانا ملے والیاں نوں بھی ونڈیا، حضرت جابر کہندے نے پھر بھی ساڈے گھر کھانا ود رہا، مینوں سمجھ نہ آوے جدوں تقسیم کرنا شروع کیتا سی ادوں بہت آسی کہ ہن بہت ہے۔ میں حدیث پڑھی چشمے تصور نال سوچیا، میں کیا جدو ملے والیاں نوں بھی آخر اس گل دا پتہ ہی ہونا ہے بھی جابر دے گھر 1000 بندہ کھانا کھا پیا جاندا ہے، بھی ایک بکرا تے 10-12 سیر جوں سن تے بنیا کی؟ ضرور مائیاں پوچھ دیاں ہونگیاں بھیناں 10 ہی ہویا کی؟ انہاں کوئی عربی جی جواب دیتا ہونا ہے جندا پنجابی چ مطلب چشمے تصور نال سوچیا، میں کیا ضرور مائی صاحبہ کہندیاں ہونگیاں میں نیویں میرا مرشد اچھا، میں نیویں مرشد اچھا، اساں اچھیاں دے سنگ لائی، میں نیویں مرشد اچھا، اساں اچھیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں اینا اچھیاں کولوں جنہ نیویں نال نبھائی، صدقے جاواں اینا اچھیاں کولوں، صدقے جاواں اینا اچھیاں کولوں جنہ نیویں نال نبھائی، میں نیویں میرا مرشد اچھا، اساں اچھیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں اینا اچھیاں کولوں جنہ نیویں نال نبھائی، خس خس جنوں قدر نہ میرا میرے صاحب نوں وڈے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے
میل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سائیاں خس خس جنوں قدر نہ میرا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے اکھا چو آنسو جاری نے. احباب نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہو؟ فرما دینے گل یاد آ گئی ہے. انہوں نے کہا حضور کیڑی گل یاد آئی ہے؟ فرما دینے بچپن سی ابا جی نے آکھیا جا اونٹ چرا کے لیا. میں اونٹ چران واسطے نکلیا, اونٹ قابو نہیں سنا دے لامی آئے ایک دو تی. ابا جی نے بڑا ڈانٹیا, فرمایا تو بڑا نلائق تے بڑا نکما ہے, وہ تیرے کو 4 اونٹ نہیں سنبھالے پہ جاندے. فرما دے نے پھر اس تو بعد ایک وقت آیا نبیاں دے سردار دا دامن کرم نصیب ہو گیا, حضور دی غلامی دا شرف نصیب ہو گیا. کریم آقا دی غلامی دا جدو پٹا گل وچ پایا حضور نے ایسی تربیت فرمائی. فرمایا 4-10 اونٹ تے بڑی دور دی گل ہے, 22 لاکھ مربع میل تے لکھاں کروڑا انسان نے. اوئے عمر دی گل تے بڑی دور دی بات ہے, جدھر لیٹر جاندا ہے جدھر خط جاندا ہے دنیا لینے چ لگ جاندی ہے. فرما دے نے سوچنا پیاواں خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا. اور دوستو نسبت وڈی تے بڑی چنگی ہونی چاہی دیئے, نسبت دی بڑی گل جے. میں چھوٹی جی گل سن لو اندازہ ہو جائے گا نسبت دیاں کیا گلاں تے کیا کمال نے. ایک پتھر ہے پہاڑ نالوں کٹیا گیا ہے, وہ پتھر لیٹرین دے نال لگ جاندا ہے. ایک پتھر پہاڑ نالوں کٹیا گیا ہے تے وہ پتھر جناب خانے کعبے نال لگ جاندا ہے. وہ ایک پتھر نو لوگ ایک تھکا سڑ دینے تے دوسرا وہ پتھر ہے جنوں لوگ لنگ دے ہوئے بھی تے ایک وہ بھی نکرے چ لگا ہے جنوں چومن واسطے لوگ تکے توڑے. تے جے کتے بندہ ایک بار یہاں جو چکیا جائے نا تے مو لتاں او تھے کتے جا کے لگ دیاں نے. وہ بھی پتھر ہے, فرق کی ہے بس. حضرت عمر فاروق آئے پھیرا لیا تے سامنے کھلو گیا. فرماندے نے اوے حجر اسود میری گل سن, انہاں کا حاجر پتھر ہی ہے نا تو اور کی ہے پتھر ہی ہے نا, پر تینوں ممی چومناواں پیا, تینوں ممی بوسے دینا. فرماندے نے کیوں پڑا؟ میرے آقا نے بوسا دیتا سی میں ویکھ لیا سی, بس تینوں میرے آقا دے لباں نال نسبت ہو گئی ہے. ہاں جی سرکار نے تینوں بوسا دیتا سی اس واسطے میں بھی تینوں چومنا. نسبت دیاں گلاں نے نا. ہاں جی فنا فی الرسول استی قلعہ شریف والے خواجہ غلام مرتضیٰ فنا فی الرسول رضی اللہ تعالیٰ مرید سی, ایک مستریاں دا کام کردا سی تے رکھاں والے دے وچ پہلا مرید فتح الدین نام. عرض کیتی حضور میرے کول تشریف لے آؤ میں دعوت کرنی ہے. سرکار نے دعوت قبول کر لی. حضور تشریف لگایا تے چند درویش بھی نال سن. مستری فتح الدین نو پتہ چلیا سبحان اللہ, پھر ان دی جڑی کیفیت سی سونا میرے آنگن آیا تے بسم اللہ جی آیا نو میں قربان تے صدقے جاواں سونیا قدم ٹکایا نو. انہوں تے وجد ہو گیا. مستری صاحب نے حضور نو لے جا کے اندر بٹھایا گھر, کھانے دی تیاری شروع ہو گئی. اور مستری صاحب دی گھر والی مائی صاحبہ سن نا جڑیاں, انہاں جدو آٹے دی مٹی نو ویکھیا نا تے آٹا کوئی نہ چھٹاکی کو آٹا, انہاں چٹ کیتا تے تمالو پھڑیا چادر تھلے کیتا کہ میں مسائی کولوں لے ہونیاں جدو ساڈا آوے گا دے چھڈاں گی. پنڈاں دے وچ ہوندا ہے نا ادھار آٹا, یہ شرن جائز ہے بالکل, کوئی حرج والی بات نہیں. شرعی طور تے کسے کولوں 2 ٹوپے آٹا لے لیا پھر 2 ٹوپے دے دیتا, یہ جائز ہے. اچھا وہ مائی صاحبہ ٹر پئیاں تے اے چادر دی بکل تے تھلے تمالو تے جدو گزریاں نا تے سرکار بیٹھے سن تے آپ نے لنگ دے. فرمایا بچہ گل سنے نا, او پتر تھیا ٹھہر جا, کدھر چلی ہیں؟ مائی صاحبہ رک گئیاں, نہ انہاں دا قدم اگے تے نہ پیچھے.
بیٹا گل تو سن کدھر چلی؟ حضور میں آنی ہاں۔ فرمایا میں پوچھنا تو چلی کدھر ہے یا مینوں دس۔ انہوں جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ سرکار آٹا کوئی نہیں سی تے وہ گھر ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نا بیٹا گل سن، آٹا گھر ہے گا؟ حضور نہیں۔ کنا کوئی مٹی ہے؟ حضور نہیں ہے گا۔ فرمایا ہے کنا؟ فرمایا تو پترا گن کیوں ہی لایا؟ وہ مائی صاحبہ کہیں گن کے لیا کے سرکار دے کے رکھ دیتا، پتہ نہیں سرکار نے دم فرمایا ہے، دستی عطر پھیریا ہے، کی کیتا ہے، اتنے کپڑا دے دیتا۔ فرمایا کپڑے تو تھلیوں ہاتھ پا لی کری تے کڈی جا تے روٹیاں پکائی جا۔ مستری صاحب دے بیٹے دے بیان یہ سن کہ روٹیاں امی نے پکاؤنیاں شروع کرتیاں، ادھر دال رکھ دیتی چولہے تے، دال پک گئی تے روٹیاں دی تھئی لگ گئی۔ اس لیے تھئی لگ گئی روٹیاں دی تے وہ کہندے نے کہ اسی اس دن بڑے خوش ساں بھی اج کنک دیاں روٹیاں رج کے کھاواں گے۔ یہ اس انہاں کہ میرا بچپنا سی اس وقت تے یہ منظر میں اپنی اکھاں نال ویکھیا۔ درویشاں نے کھانا کھا لیا تے سرکار نے فرمایا اللہ بیٹا ہون محلے والیاں نوں بھی ونڈ وُنڈ دے، لنگر سرکار دا ہے تے ونڈ دیو سارے۔ میں کہا جدوں محلے والیاں نوں ونڈیا ہوئے گا تے محلے والیاں پوچھیا ہونا بھی یہ لنگر انہاں آ کتھوں گیا؟ تے مائی صاحبہ تے کہندیاں ہونگیاں نا میں نہیں میرا مرشد اونچا اساں اونچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اونچیاں کولوں جے نانی میں نال نبھائی خس خس جنوں قدر نہ میرا تے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سائیاں۔ لو جی دوستان عزیز ہن ذرا پیغام سنو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر کسی نو آئیڈیل بنانا ہے تو پھر میرے محبوب نو بناؤ۔ دفع کرو کرکٹ دے کھلاڑیاں نو، چھوڑ دیو انہاں سیاستداناں نو، چھوڑ دیو انہاں بیوروکریٹس نو اور دنیا داراں نو چھٹ دیو۔ اور جے زندگی گزارنی جے تے طریقہ اپناؤ جیڑا میرے محبوب دا طریقہ ہے۔ بھائی تو اسی کسی منزل تے پہنچنا ہے تو اندے بعد سے راہ تا پوچھنا ہے نا۔ آخرت منزل ہے، جنت منزل ہے، اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے، راہ کیڑے تے چلنا ہے؟ بس ہن کوڑیاں بھی آن گیاں، راہ کیڑے تے چلنا ہے؟ میں آکھاں، آجی صاحب آکھن، چودھری صاحب آکھن، ملک صاحب آکھن، او راہ صحیح ہے کہ جیڑا اللہ فرماوے۔ راہ تے ہوئی ہے نا جیڑا اللہ دی ذات نے فرمائی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دس دیتا جے میرے محبوب دی زندگی بہترین نمونہ جے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جو مشکلات بھی برداشت کیتیاں نے تے صبر بھی کیتا ہے، تو پھر ساڑھے واسطے بہترین نمونہ تے نا۔ سرکار نے جی میں مشکل زندگی گزاری ہے، توجہ ہے ہن تو انہوں پوری کرنی پائے گی ذرا۔ جی میں حضور نے مشکل زندگی گزاری ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے نبی پاک علیہ السلام نے میں ایک دن پوچھا یا رسول اللہ احد دے دن بڑی مشکل آئی، احد والے دن، احد دے دن تو ود مشکل بھی دن کوئی آیا آتے۔ فرمایا جدوں میں طائف گیا سا نا تے اس وقت جڑی مشکل آئی سی احد نالوں بھی زیادہ سی۔ ابن عبد یالیل اور ابن عبد کلال دو سردار، انہوں نے میں کیا کہ تسی لوگ میرا دین قبول کرو اور میرا کلمہ پڑھ لو، مینوں نبی من لو تے تواڈے اُتے اللہ پاک مزید نعمتاں فرمائے گا، تانوں دین و دنیا دی بادشاہیاں مل جان گیاں۔ انہاں کو مذاق کیتا، ہوٹنگ کیتی، اور پھر جدوں مینوں محسوس ہویا کہ انہاں لوگاں نے اسلام قبول نہیں کرنا تے میں انہاں نوں کہا کہ اخفی عنا، ساڈے راز نوں ہن راز ہی رہن دیا جے تے سانوں ہن جان دیو۔ انہاں نے کہا تو جلدی چلے جاؤ اتھوں، جنی جلدی ہو سکتا ہے ساڈا سرداراں دا فیصلہ اے وے کہ تسی ساڈا علاقہ چھوڑ دیو ورنہ اے بچے خراب ہو جان گے، کوئی بچے تواڈے پیچھے لگ جان گے ساڈے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اسی چلے جانے ہیں۔ جدوں فرمایا میں اتھوں نکلیاں باہر تے انہاں لوگاں نے
مہمان نال بدسلوکی جڑی کی تھی وہ یہ سی کہ پیچھے لڑکے لگا دیتی وہ پتھر پھڑ پھڑ کے سانو مار دے سن. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سن اور حضرت زید پتھر روک دے سن. نبی کریم علیہ السلام دے مبارک قدمین شریفین دے اوپر بھی پتھر لگے اور خون بھی نکلیا اور نالین شریف نو بھی خون لگ گیا. اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھاں نال بھی روکن تے اپنے جسم نال بھی روکن. جلدی جلدی حضور نو اس ظالمہ دے علاقے بھی لے کے حضرت زید جدو نکلے باہر تے سرکار فرمایا جدو میں قرن الثعالب دے مقام تے پہنچیا تے اوتھے حضرت جبریل امین آ گئے. آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے ویکھ لو بدلاں دے وچ فرشتہ ہے میرے نال اجازت طلب کر رہا ہے. حضور تسی اجازت دے دو 2 پہاڑاں دے نام بھی لے. فرمایا اے 2 پہاڑ نے اور اے دوویں اٹھا کے اس بستی دے اوپر پھینک دینے اور اس بستی نو پی کے رکھ دیاں گے. حضور تسی حکم دیو. حضرت جبریل خاموش ہوئے نے تے اس فرشتے پہاڑاں دے نے آواز دیتی یا رسول اللہ صرف آپ دی ہاں دی انتظار ہے. پھر دیکھیا جے میں انہاں دیاں ایتھوں نام و نشان اور نسلاں کیویں ختم کر دیندا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میں اس وقت بھی یہ عرض کی تھی میرے مولا انہاں نو اکھ دے دے مینوں پہچان لین. اے جبریل میں انہاں واسطے بد دعا نہیں کرنی. ہن تسی تصور کرو اس تو ود برداشت کوئی ہو سکتی ہے؟ سانوں تاں کوئی گال کڑ جائے برداشت نہیں کردے. نا میرا مطلب ہے کہ پھر اساں ایتھے رہنا وسنا ہے. جنہیں گال کڑی جنی دیر اندی لات پھیر نہ ماریا اونی دیر تک اسی زندہ نہیں رہ سکتے. یا ایک بندے گال کڑی جنی دیر انہوں چپیٹا نہ ماریاں اسی ساڈا مطلب پھر کی جینا ہے؟ یہ رسول دا طریقہ تے نہیں ہے, یہ رسولی طریقہ نہیں ہے گا. فرمایا میں بد دعا نہیں کی تھی, سارے اختیارات کول نے, صرف ہاں کرنی ہے, بستی دا نام و نشان مٹ جانا ہے. لیکن میں کیا میں امید رکھنا جبریل میرے پروردگار نے جا کے کہہ دے میں امید رکھنا کہ انہاں دیاں پشتاں دے وچوں ایسے لوگ پیدا ہون گے جڑے خدائے وحدہ لا شریک دی عبادت کرن گے اور مینوں اوندا رسول منن گے. پھر اللہ پاک کتنا خوش ہویا کہ میرے مشن تے بتاں نو چھڑا کے لوگاں نو میری بارگاہ دے وچ سجدہ ریز کرنے واسطے میرا محبوب کنیاں تکلیفاں برداشت کر رہا ہے, کنیاں کرم نوازیاں ہویاں ہون گیاں. لیکن اس تو پہلے برداشت ہے, صبر ہے, برداشت ہے, مشکلات برداشت کیتیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مبارک زندگی کیویں گزاری ہے, بہترین نمونہ ہے نا ساڈے واسطے. حضور دی نجی زندگی, پرسنل زندگی, اون دے وچ بھی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اور بحثیت حاکم, بحثیت لیڈر, بحثیت حکمران بھی ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. اور بلکہ حضور نے ایسے حکمران سانو دے دیتے, ہر حکمران دی زندگی چ بھی ساڈے واسطے بہترین ہے. حضور دی پرسنل زندگی دا ذرا مطالعہ کرو تے کی خیال ہے کہ آپ دی 62 سالہ زندگی دے وچ تساں کی ویکھیا سرکار نے کوٹھیاں بنائیاں نے, زمیناں خریدیاں نے. اور ساڈی تا زندگی گزر جاندی ہے, ایک چنگی کوٹھی بناونی ہے, وڈی کار لینی ہے, تے جے کوٹھی بھی بن گئی یا تا زندگی مکان ذاتی بناؤندے گزر جاندی ہے, یا پھر مکان ذاتی لے لیا تے پھر اگو کاراں تے لینڈ کروزراں لیندیاں ہی زندگی گزر جاندی ہے. تے جنوں ٹائم نال کار تے لینڈ کروزر مل گئی او پھر پتہ کی کردا ہے, او آندا قلعے دے نال رلواں قلعہ, پھر اونوں کھوترا کھاتری شروع کر دے گا تے اونوں تنگ کرنا شروع کر دے گا بھی تو اینوں ویچ تے اس تے مینوں دے دے. پھر او قلعہ مل گیا تے پھر اگلے نوں شروع ہو جائے گا نال لگدا ہے لگواں اے بھی لینا ہے, او مل گیا تے اے لگواں اے بھی لینا ہے. ایک بندے نے آکھیا لگواں تے سارے ہی لگویں ہوندے نے, چھڈ دے جان اس گل دی. اے لگدا خریدیا پھر اگاں لگواں نال خرید لیا, لگواں خرید لیا. نبی پاک دی اے زندگی دا مشن بالکل نہیں ہے گا. آپ نے سادہ جا مکانہ چ زندگی گزاری, وہ مکان کیویں دے سن, امہات مومنین دے حجرے کیویں دے سن, انتہائی سادہ, چھوٹے چھوٹے حجرے, چھوٹے چھوٹے گھر سن. ایک حجرے چ ایک ام المومنین, دوسرے چ دوسریاں, تیجے چ تیسریاں, ایک ایک حجرے دے وچ سرکار نے گزارا کر لیا. اور بعد دے وچ جدوں حجرے ٹہن لگے تے علماء جڑے سن او وقت دے بادشاہ کول گئے تے انہاں نے آکھیا نا حجرا نو نہ ٹاؤ ایویں ہی رہن دو. انہاں کہا جی مسجد وداونی ہے. انہاں کہا مسجد بے شک ودا لو, لیکن ساڈی رائے وے, حکم جو تہاڈا ہونا ہے, فیصلہ تہاڈا ہونا ہے, عمل تے اوندے تے ہی ہوئے گا, لیکن ساڈی رائے اے وے کہ انہاں نو نا ایتھے کھڑے رہن دیو اور انہاں نو چونا چانا کر کے نا
تے کھلار چھڈو تاکہ دنیا دے بادشاہ بھی سلام کرن آن اور امیر لوگ بھی آن سلام کرن، انہاں نوں پتہ چلے کہ جنہ دی بارگاہ جھوک کے سلام کرنا ہے انہاں زندگی کنے کڈے کڈے گھراں وچ گزاری ہے۔ ہاں جی، دنیا دے بادشاہی، دین و دنیا دی حکمرانی ہے۔ مدینہ منورہ سٹیٹ بن گئی سی، ریاست بن گئی سی، چلو مکہ پاک دی زندگی تے اپنی طرز دی سی تے مدینہ تے سٹیٹ بن گئی سی، حکومت قائم ہو گئی سی، سرکار جویں دا مرضی گھر بنا دے۔ سرکار نے دس سے دیتا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں، ہاں دین اسلام واسطے بڑے بڑے کام کیتے نے، دین واسطے تگڑے تگڑے کام کیتے نے، پرسنل زندگی کیویں گزاری ہے۔ ایک دفعہ امہات مومنین دے نال تھوڑا جا گھر دے وچ ناچاکی ہوگی تو سرکار نے اتنے چھوٹا جا کمرے دے اتنے چھوٹا جا کمرہ بنیا، سرکار اتنے تشریف لے گئے تے پوڑی پتہ کیویں دی سی، کھجور دا ہے سی نا تنا، اور رکھ کے تنا لایا سی تو اندے وچ ٹک نکے نکے دتے سن، اے سی پوڑی تے سرکار پیچھے تشریف لیا دے تے ٹکاں تے قدم مبارک رکھ کے تے اوویں ہی اتنے چلے جاندے سن، کسے پاسے ہاتھ نہیں سن حضور پاں دے، اینی مہارت تے اتردے بھی سن تے حضور اوویں اتر آندے سن۔ سرکار تے جلوہ فرما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پتہ چلیا کہ میری بیٹی حضرت حفصہ نال بھی سرکار کوئی ناراض نے تے میں جاواں کوئی اس مسئلے دا کوئی حل کراں۔ جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے نا تو مسئلہ تے حل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تے جدو سرکار دی بارگاہ بیٹھے سلام عرض کیتا تے شروع ایک دو گلاں ہساؤن والیاں کیتیاں تاکہ سرکار دی طبیعت خوش ہو جائے۔ سرکار لیٹے سن تے آپ جدو اٹھ کے بیٹھے نے نا تے چٹائی سی اے کھجور دی تے حضور اٹھ کے بیٹھے تے کانڈ مبارک تے چٹائی دے نشان، حضرت عمر رون لگ پے، بہت روئے۔ فرمایا عمر کیوں رونا ہے؟ یا رسول اللہ اینی حکومت، اینا مقام تے اینی شان تے او کیسر و کسرا جڑے نے او وڈے وڈے محلات وچ رہ رہے نے تے ساڈی صورت حال اے کہ اسی حضور ہے میں تے بڑا پریشان ہویا، حکم ہوئے تے کوئی بستر کوئی چارپائی کوئی گدا کوئی اس طرح چیزاں، سرکار فرمایا عمر رہن دے، اونا لوکاں نو جو کچھ ہے اللہ نے دنیا تے ہی دے دینا، کیا تو اس بات تے خوش نہیں ہے گا کہ اے اسائشاں اونا دے واسطے دنیا وچ تے ساڈے واسطے آخرت وچ ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پرسنل زندگی حضور نے انسان تیار کیتے نے، انسانہ تے محنت کیتی ہے، بلڈگاں تے پلاٹ تے اگے پلاٹ تے ذاتی پلاٹ تے اے دو اپنے منڈے دے نا تے اگاں پوتریاں واسطے تے اگاں انہاں دے واسطے تے آن والے بچیاں واسطے، اے خواہش جڑی ہے اے حضور دا نمونہ سرکار دی زندگی اور حضور دا طریقہ ہے بالکل نہیں ہے گا۔ سرکار نے جنی زندگی گزاری ہے جو کیتا ہے دین واسطے ہی کیتا ہے، اے جے سرکار دی مبارک زندگی۔ پھر جناب بندے جڑے تیار کیتے نے بحثیت حکمران، آج اسی مثالاں دینے ہاں، اسی لوگ مثالاں دینے ہاں کہ جناب فلانا انگریز، آج میں نے کسی پوسٹ کی تھی تے اوندے تے لکھیا سی کہ جناب حکمران جنی دیر تک بڑے بڑے کوٹھیاں تے بنگلیاں دے وچ رہندے نے انہی دیر ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اسرائیل دا وزیر اعظم دیکھ لو، انہیں دسیا نا گل تو انہیں ٹھیک کی تھی، گل ٹھیک سی کہ بیوروکریٹس نے جڑے ساڈے ملک دے اور سیاستدان نے جڑے عجب تماشا ہے وے 100 کنال تو ود ود انہاں دیاں کوٹھیاں، کسی دی 50 کنال تو ود، کسی دی 100 کنال تو ود، اور تیل انہاں واسطے فری اور گڈیاں انہاں واسطے فری، بنگلے فری۔ قوم نو ہوش کتھوں آوے؟ اس قوم نو کدے ہوش نہیں آ سکتی جن دے افسران سیاستدان اور بیوروکریٹس وڈے وڈے بنگلیاں وچ رہن، کدی بھی وہ قوم ترقی نہیں۔ پر قوم نو بھی کوئی سمجھ نہیں، قوم بھی پاؤں کے ووٹ انہوں نے دینا ہے، اے لو ووٹ تے پھر ساڈے تے لاؤ ٹیکس تے نچوڑو ساڈا خون تے کرو ساڈے تے حکومت۔ جدو ووٹ اساں انہوں نے دینا تو پھر چیکن دا حق بھی نہیں، چپ کر کے پھر برداشت کریا کرو، پاویں پٹرول 250 نو ہی پڑ جائے، پھر برداشت کرو۔ میں جدو آپ ہی تساں چون کی اگے بھیجنا ہے تو پھر انہوں نے کچھ سارے نال کرنا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی مثال دیو نا. جو اسرائیل دا وزیر اعظم, انہیں کیا اسرائیل دا وزیر اعظم چھوٹے جا گھر دے وچ رہندا ہے. برطانیہ دا وزیر اعظم ایک گلی دے وچ رہائش ہے چھوٹی جی, اوتھے رہندا ہے. اور جناب وائٹ ہاؤس دے وچ صدر نو صرف 2 کمریاں دی اجازت ہے, فلاں فلاں. اور میں کہا تو انہاں نو چھڈ, اسلام دی شاندار مثال دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنے رہ سن جنہ 22 لاکھ مربع میل دی حکومت کی مصیبتیں ہی پی رہی ہیں. درا ہاتھ چ سی تو پھرتے ٹرتے رہتے سن. اور جناب ٹردیاں پھردیاں ویکھنا کسی کسی جگہ دے وادی گھاٹی تے دے ترے تے درا این جارشا پریس کر کے پھر جے پتہ لگا بھی اس گھر دے وچ بھوک ہیگی ہے تے بیت المال چوں بوری موڈے تے چک کے لے جا کے پیش کر کے آنی ہے, کھاؤ جی. یہو جہاں جب حکمران ہوئے تو پھر وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ دریا دجلہ دے کنارے اگر کوئی کتا بھوک نال مر گیا تو عمر نو پوچھ ہوئے گی. انہاں اپنی حکومت اعتماد سی. ایویں ایک دن رات نو نا ٹردے پھردے ایک چلے گیا خیمے دے وچ, اوتھے مائی صاحب آ کے بیٹھیاں کول بہ گیا, اما جی کی حال ہے؟ نے کہا پترا ٹھیک ہے, یہ اج کل عمر حکومت کردا پیا تے تیرا اما دے بارے کی خیال ہے؟ انہوں نے کہا میرا کوئی چنگا خیال نہیں ہے, اللہ نہ بھلا کر سو. اما کیوں ہے؟ میرا کدی پتہ ہی نہیں لین آیا. فرمایا اما اینی لمبی سلطنت ہے تے عمر نو کی پتہ ہے تھی اما بھی رہندی ہے. تے انہیں آخیا جی انہیں جوگا نہیں ہے گا تے انہوں بادشاہ بننے دا شوق, امیر المومنین دا بننے دا شوق ہے. کیڑی لوڑ ہے انہوں امیر المومنین, کیڑی لوڑ ہے خلیفۃ المسلمین بننے دی؟ وہ گھر جاوے ذرا غصہ نہیں کیتا. اچھا اما جی انہاں مطلب ہے تسی عمر نال ناراض ہو؟ میں ناراض ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب دے نے غصہ بھی نال تے او آ گیا بھی السلام علیکم یا امیر المومنین. فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تے اما نے کمڑا شروع کر دیا. اما آ گیا ماری گئی اج گئی اتنے ہی تون لے جا. میں تو امیر المومنین کی غصہ بھی کر چڑی. فرمایا اما تو پریشان نہیں ہونا, انہاں دے آن تو پہلے ایک ایگریمنٹ کر لیا سی. حضرت علی دے آن تو پہلے ایگریمنٹ کیتا کہ عمر کو جنی تینوں تکلیف پہنچی ہے تو درم لے لے, کنے لینے نہیں دس, عمر نو معاف کر دے. میں کہ کر لینا سودا, کوئی گل نہیں. لو جو درما سودا ہو گیا, جنہیں بھی درم طے کیتے اما کہ میں نہیں لینے. جب پتہ لگ گیا فرمایا نہیں اما جی وہ تو سودا ہویا ہے, جب تحریر ہوئے گی. تو ماں جی نال شغل بھی ہو گیا تو ماں جی خوش بھی کر لیا. حکمران تے انج دی ہونے چاہیے نے, تے مثالاں انج دے حکمراناں دیاں دیکھیاں پڑ. پھر جنہاں دا نا جاوے تے کیسر و کسرا کمبن. بیت المقدس جدو فتح ہویا, حضرت خالد ابن ولید اتنے بڑے بڑے بیٹھے سن جناب, بڑے بڑے انہاں دے پوپ پادری, تے انہاں کتاباں چ پڑھیا سی کہ جڑا بیت المقدس نو فتح کرے گا ان دا اے طریقہ ہوئے گا, اے ہوئے گا, شکل و شبات انج دی ہوئے گی. انہاں کہا کہ اس طرح کرو, تسی حملہ کرن تو پہلے اپنا جڑا تہاڈا ہے نا امیر المومنین, بادشاہ تہاڈا امیر المومنین, او سانو بخا دیو, بس اسی پھر تہاڈوں دس دیاں گے کہ ہاں تہاڈے نال جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. انہاں سوچیا امیر المومنین مرکز وچ نے, تے انہاں نوں اتھوں بلایا تے کتھے لیٹ ہو جانی ہے, انہاں نال دو حرفی گل کرنا. خالد ابن ولید نوں گھل دیتا بھی اے امیر المومنین نے, تے انہاں نوں ویکھ لو. انہاں جدوں لجا کے کھلاریا نا تے بابے بڈھے جانے پلکاں چک کے نا کر کے تے ویکھیا ہے, ویکھ کے کہندا عربیو دھوکھا نہ کرو ساڈے نال, اے نہیں ہے گا جڑا اصل امیر المومنین نے وہ لیا. وہ پھر واپس گئے, حالانکہ حضرت خالد ابن ولید کا بھی ایک مقام سی ماشاءاللہ, لیکن انہوں نے کہا اے نہیں, اصل لیاؤ بخاؤ سن. پھر رات فیصلہ ہویا میں بندہ بھیجو فوری, گھوڑی دے کے بندہ بھیجا, بڑی سپیڈ نال گیا. حضرت عمر فاروق کہا ٹھیک ہے میں آنا. مونی دیر انتظار ہویا, لشکر آپو آپ بیٹھے نے, تے جان لگیا نا غلام نال ہے تے ایک ڈاچی ہے, تے ادھا سفر حضرت عمر فاروق ڈاچی دے اتنے بہ کے کرتے ہیں, تے غلام جیڑا ہے وہ موہار پھڑ کے ٹرتا ہے اگے, پھر غلام ڈاچی تے بہ جاندا تے حضرت عمر فاروق موہار پھڑ کے ٹرتے ہیں. قدرتی موقع یہ بن گیا بیت المقدس دے قریب جدو آئے تے واری غلام دی اتنے بہن دی, تے حضرت عمر فاروق دی واری سی موہار پھڑن دی, تے موہار پھڑ کے غلام نو ڈاچی اتنے بہایا. تے جدو آپ پہنچے نا تے مسلمانہ بھی ویکھ لیا تے انہاں لوگاں نے بھی ویکھ لیا. بات مرکز تک پہنچ گئی کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر فاروق آ گئے نے, پر آئے انج نے ڈاچی تے غلام بیٹھا موہار پھڑی ہے, وہ ایک سر جوڑ کے بہ گیا. انہاں کہ ایک نشانی پوری ہو گئی ہے.
انہوں نے پھر جس ویلے انج کر کے تے وہ ویکھیا نا پادریاں پاپا، انہوں نے کہا کہ جناب جنگ لڑن دی لوڑ کوئی نہیں، اسی خالی کر دینے، تسی آ جاؤ قبضہ کر لو۔ ویسے اے حکمران سن جڑے سانو ملے سن جناب۔ پھر انہوں نے کوئی تربیت یافتہ حضرت عمر فاروق رضی، میں ایک دن گیا ادھر لاہور نکاح پڑھانا، لاہور گیا نکاح پڑھان، تے اوتھے جناب جس سائڈ تے گیا نا، ایک سائڈ تے دیوار چل رہی ہے، گڈی جا رہی ہے نال دیواریں، میں کیا بلڈنگ کاندھی لمبی دیوار چل رہی ہے جناب، بابا دیر چل رہی ہے، بڑی بڑی بلڈنگ ہے، وہ سی گورنر ہاؤس کی بیک سائڈ۔ وہ اساں نوں پوچھا بھی اے کی اے دیوار کیندی، انہاں کہا گورنر ہاؤس ہے۔ میرے نال جڑا بچہ سی میں انہوں آخیا بچیا یہ گورنر ہاؤس ہے، تو جدو گورنر ہاؤس یہ جے ہون نا ادو پھر عوام دا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ تو ایک گورنر ہاؤس وہ سی جڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجیا حضرت سلمان فارسی نو کہ جا تینوں گورنر بنا کے بھیجیا عراق مدائن کسرا بغداد کے قریب، تقریباً کوئی 32-35 کلومیٹر جنوب مشرق اے سائڈ بن گئی، جنوب مشرقی بغداد تو اس سائڈ تے مدائن کسرا دا بہت بڑا شہر سی، اوتھے گورنر بنا کے بھیجیا تے 5000 درہم حضرت سلمان فارسی کی تنخواہ مقرر کی۔ حضرت سلمان فارسی گورنر بن کے جدو گیا نا تے جاندیاں مسجد وچ گیا تے اوتھے ہی سد لی کبینہ ساری اپنی، سد کے سارے نو احکام جاری کر دیتے تے ایک کمبل سی رات نو وہ ہی اتنے لے لیندے سن، تے سویرے اٹھ کے بھی سردیاں جو اتنے لے کے پھردیاں ٹردیاں رہنا کرنا، تے اپنے مارکیٹاں چیک کرنیاں، منڈیاں ویکھنیاں، معاملات دا جائزہ لینا، تے رات نو بھی پھردیاں ٹردیاں رہنا، جدو نیند آنی تے مسجد وچ ہی سو جانا۔ اے سی انہاں دا گورنر ہاؤس۔ حضرت سلمان فارسی 250 سال عمر ہوئی حضرت سلمان فارسی، حضرت عمر دا دور بھی گزاریا، پھر حضرت عثمان غنی دے دور دے آخر تے آپ دا مسئلہ 250 سال عمر ہوئی آپ کہ طاقت اینی کچھ کہ 10 بندیاں دا سامان کلے چک کے ٹوپ گیا حضرت سلمان فارسی تے سرکار نو ایڈے کو پیارے سن کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو حضرت سلمان فارسی نے آ جانا کرنا تے سرکار رات گلاں کرتے رہندے سن، انہوں نے بڑی دیر نال سرکار نے گھر ہونا۔ تے ایک دن اساں پوچھا، سرکار نے فرمایا عائشہ مینوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے علی، سلمان فارسی، مقداد تے ابو ذر، اے میرے محبوب تو انہاں چوں نال پیار کر، اس واسطے جدو سلمان آ جاوے پھر میں اٹھاندا نہیں ہوندا، پھر گلاں کرتے رہیدا اپنی مرضی نال چلے گا۔ حضور دی تربیت کیتی ہوئی سی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ 5000 درہم جیڑی تنخواہ ملتی سی نا سال بعد ساری غریباں مسکیناں نوں وੰਡ دینی، تے آپ انہاں کو دیہاڑی چ کام کر لینا جہدے نال 2 ٹائم دا کھانا اپنا کھا لینا۔ تے گورنر سن مدائن کسرا دے۔ ہن اگلے دن میں مری جان دا اتفاق ہویا، سڑکاں سجے کھبے روٹر وجن پہ گڈیاں ادھر دیاں ادھر لا دیو، ادھر دیاں ادھر لا دیو۔ میں کیا ہویا کی؟ انہاں کیا آئی جی پنجاب تشریف لے آئے۔ میں کیا سبحان اللہ، آئی جی پنجاب اوتھے گئے نے، وہ لوگ نے جیڑا پولیس والا چھوٹا ہے وہ عوام دا چھوٹا خدمتگار تے محافظ ہے، جیڑا بڑا ہے وہ اس تو بڑا محافظ ہے۔ اگر آئی جی پنجاب ہے تو وہ بڑا خدمتگار ہے پبلک دا۔ اوتھے پبلک نکرے لا دیو، سائڈاں تے لا دیو، جناب جدھروں جدھروں افسر صاحب جا رہے ہیں، اسی بھی چپ کر کے سائڈ تے ہو گیا، ٹھیک ہے جی سبحان اللہ۔ کاش کتے ہووے اسلامی طرز حکومت تے ساڈے حکمران ہون حضرت سلمان فارسی ورگے، وہ سویرے سویرے نکلے نا منڈی چلے گئے، آپ کی سیرت میں چلی گیا، منڈی چلے گیا تو اتنے سیاہ کا ٹک لگا سی، ایک بندے نے سیاہ کا ٹک مکایا لبدا پھر مزدور حضرت سلمان فارسی آندے نے کی چاہیے ہے جی مینوں پانڈی چاہیے مزدور، گھر جانے نے آپ پانڈ بن کنے پیسے دیں گا؟ انہیں آخیا جی 1 درہم۔ میں چلو ٹھیک 1 یا 2 درہم انہیں مکا لے، وہ سارے پانڈ بن کے اپنے سر تے رکھ لی، وہ مگر مگر ٹریا جائے بھی میں مزدور نو لے کے اگوں کی تو 2-3 سرکاری مال مل پیا، انہیں جدو چک کے سلام کیتا نا جی گورنر صاحب السلام علیکم، تے وہ جڑا ویلی لئی جاندا سی نا انہوں پسینے چھٹ گیا، انہیں آیا میں ماریا گیا، اور کہ ہاتھ بنتے حضور تہاڈی مہربانی اتنے ہی لا دیو۔ فرمایا تیرا میرا سودا گھر تک دا ہویا سی، وہ جڑے درہم نے اتنے جا کے میں لاں گا تے اینوں بھی میں تیرے گھر چھڈ کے آواں گا، باقی گلاں بعد نے لگ گئی۔ وہ پھر بیچارہ دودھ لا کے لگا گیا تو صحیح پر اوکھا ہو کے گیا، آپ نے اتنے جا کے سیب اتارے، اپنے پیسے پھڑے، ان کا کھانا لیا، کھا کے اگلا کام پھر شروع کر دیتا۔
گورنر ہاؤس کیویں دا سی؟ گورنر ہاؤس یہ سی کہ مسجد وچ بیٹھے تے اپنا کام کرتے رہے. ایک آپ دا بڑا دوست سی تو انہیں آخیا حضور میں تواڈے واسطے مکان بنانا چاہنا. فرمایا نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں حضور میں مکان بنانا چاہنا. فرمایا ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں آخیا جی مینوں پتہ ہے تسی کیویں دا مکان پسند کرو گے. فرمایا دس. کہندا حضور میں سمجھنا وا کہ جہڑے مکان دے وچ تسی کھلوو تے تہاڈا چھت اینی کو نیوی ہوے بھی سر لگ جاوے نال, وہ کمرہ تمہیں پسند آئے گا. تے جدو لمے پو تے ایک دیوار نال سر لگ جائے تے دوسری دیوار نال پیر لگ جان, ایڈا کو کمرہ تسی پسند کر لو گے. فرمایا چل ٹھیک ہے بنا دے یار. لو جی گورنر ہاؤس بن گیا. اس گورنر ہاؤس دے وچ پھر گورنر صاحب نے حکومت کی. تے جدو اوہو جیاں حکومتاں تے پھر تاریخ لکھ دیے کہ پھر ہزاراں میلاں دے حساب نال پھر سلطنت پھیلدی سی. اور زکات لے کے لوگ لگے پھرتے ہوں سن, دین والے لگے پھرتے سن, لین والے نہیں سن. ہوں دنیا بھوک مارتی ڈکیتیاں شروع ہو جاتی. ساری تاریخ دے اندر انج دے گورنر تے سانو انج دے حکمران چاہیے نے. لیکن چلو حکمران تو ملن گے, اسی اپنی پرسنل لائف دے وچ بھی تے اللہ دے محبوب دی زندگی نو نمونہ بنا سکتے. کیوں جی ہوئے اسی تے اپنے آپ ہی سیدھی ہو جائیے نا. میں یہ گل کہنا ہونا کہ گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں. بندے کئی چاہ دی پیالی اگے رکھ کے سگڑ لا لیندے نے. کام تو نہیں جے پیا لے میرا گل سن لو پھر نماز پڑھو. بندے چاہ دی پیالی رکھ کے نا سگڑ لا کے. حکمران ہی چنگے نہیں ہے. حکمران چنگے ہون تے بڑا نظام بنتا جناب. فلانی حکومت انج فلانی. میں آخیا حکمران کی آپ ہی بن جائیے ہاں چنگے. جس دن اسی آپ چنگے بن گیا اس دن حکمران بھی چنگے مل جائے. کیویں؟ میں کہا جناب اس طرح ہے کہ اپنی نجی زندگی دے وچ سنت رسول نو اپنا لو. ہر کم سنت رسول دے مطابق ہوئے. جس وقت بڑیاں کوٹھیاں دی خواہش ختم ہوئی تے رولے کٹ جان گے. بڑیاں بڑیاں گڈیاں دیاں خواہشاں ختم ہوئیاں تے رولے کٹ جان گے کہ نہیں کٹ جان گے. اور میں تو تمہیں کیا تحریک اتباع رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ دی زندگی بہترین نمونہ ہے. میں تواڈے نال صرف اینا مطالبہ کیتا سی کہ شادی کرنی ہوئے تے 2-4 بندے لے کے نکاح کر لیا کرو. جنجاں دا سلسلہ ہی ختم کر دیو. ایک جنج میں دوستاں نو پوچھیا مڈل کلاس دا بندہ ایک جنج تے کنا خرچہ کردا ہے؟ انہوں نے کہا جناب برات دے اوپر صرف برات لے کے جانا, لڑکے والے تے لڑکی والیاں دا خرچہ کٹو کٹ ملا کے 20-25 لاکھ ہو جاتا ہے. تے جس لئے ایسا کننا شروع کیتا تے کروڑ دے نیڑے اپڑ گیا ایک جنج تے درمیانے درجے دا. کیویں؟ میں کہا ایک بندہ اپنے تے کنا خرچہ کر کے جاندا ہے. انہاں کہا جی سوٹ جُتی نویں جنج والے دن واسطے جڑی لینی ہے 10-12 ہزار تک 5-7 ہزار خرچہ ہو جاتا ہے. تے بی بی انہاں کہا جی انہیں جے گلاں ہی چھڈ دیو گھٹو گھٹ 20 ہزار. میں کیا 400 بندہ ہوئے 200 بی بی 200 بندہ ہوئے تے گل کتھے گئی ذرا ملٹی پلائی کرو. ہاں گل کروڑاں دی اپڑی. تے میں کیا سارا کچھ چھڈ دیو, سادگی دے نال اللہ دے رسول دی سنت دے مطابق نکاح کرو. مسجد وچ دولہا آ جاوے تے دولہن بھی مسجد وچ نال کتے سائڈ تے بیٹھ جاوے, اوتھوں اجازت لے کے قبول کرا کے تے اوتھوں ہی ٹور دیو تے 2 ڈبے مٹھائی دے لیا کے بانٹ دیو. کروڑاں روپیے جس لے بچاؤ گے سکون ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ کئیاں گھراں سکون ہو جائے گا. یار رسول اللہ دی زندگی اپناؤ, مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی, ذہن نو سکون بھی ہو جائے گا, لڑائیاں بھی گھٹ جان گیاں تے صحت نو بھی فائدہ ہوئے گا, دین بھی بہتر ہو جائے گا, دنیا بھی. گل آئی جے پسند ہے؟ کم بڑا اوکھا یہ گا اوکھا ہے. اج بھی ایک دوست میں کہہ رہا سن کہ ایک شادی تحریک اتباع رسول دے مطابق ہوئی ہے غازی پور کے ساتھ. وہ کہنے سن اسی اس دولہے نو لے کے آنا. میں کہ لیاؤ 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 دولہا سانو ملاؤ. سبحان اللہ. اسی وہ جہاں دولہیاں نو جناب انہاں دے حق وچ اجتماعی دعاواں کرن واسطے تیار ہاں. جڑے دولہے جنجاں تو پرہیز کر رہے نے, اے مروجہ جنجاں نے. حضور دی سنت طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور نہیں تو کسی بھی نہیں کہنا ٹھیک ہے نا. اندے وچ کامیابی دی ضمانت ہے, اندے وچ سکون ہے. تے پھر میرا خیال ہے اپنا لینا چاہیے سانو. نتیجہ یہ نکلیا کہ کامیابی دی ضمانت صرف اور صرف اللہ دے رسول دی اتباع وچ. تے اس واسطے اساں تحریک اتباع رسول شروع کیتی ہے. ساڈے نال لگو, تحریک اتباع رسول دے مبلغ بن جاؤ, مبلغ بن جاؤ, تبلیغ کرو. ہر بندہ مبلغ بن جائے. قیامت والے دن حضور دے دین دے بیڑے وچ
گند کھلارن والیاں وچ شمار نہ ہوئے، گند صاف کرن والیاں وچ ہو جائے۔ وما علیہ